بولتے ہوئے جو کہا کہ تم نے کہ آؤ یہ شہمت رمضان میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں نے کہا ان صاحب کا ایمان ختم ہو چکا ہے، ان کی بیوی سے کہہ دیجئے کہ آپ کا شوہر نہیں رہا، تمہارا نکاح ختم ہو گیا، اب اس کے بعد جو تم زندگی گزارو گے وہ ایمان والی زندگی نہیں ہے۔ ایک شاعر گزرے ہیں مجگر مراد آبادی، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، البتہ ان کی شاعری کے بارے میں سنا ہے، وہ بہت زیادہ شرابی تھے، بہت ہی زیادہ، لیکن اس کی حالت کیا تھی؟ شراب پیا، شراب پینے کے بعد جب وہ مست ہو گیا، پھر جب نشہ اتر گیا، کہتا یا اللہ مجھ سے بڑا گنہگار اس دھرتی پر کوئی نہیں، معافی دے دینا۔ ٹھیک، پھر شراب پی، پھر بس ہر پینے کے بعد پھر معافی مانگتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ میں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ ٹھیک، ان کے جاننے والوں میں ایک صاحب حج کر کے وہاں آئے، جب حج کر کے آئے تو انہوں نے خط لکھا، میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا تھا مگر میں اتنا روح سیاہ ہوں کہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کو دیکھ سکوں کیونکہ آپ حج کر کے آئے، اور پھر میں اس قابل نہیں ہے کہ اس زمزم کے پانی کو دیکھ سکوں جو زمزم کا پانی تم لے کر کے آئے۔ اس نے وہاں سے کہا خبردار یہاں نہیں آنا، اگر یہاں آؤ گے تو پہلے توبہ اللہ کے بارے میں تبصرے اس طرح سے کرنا اور اس طرح سے کمنٹ پاس کرنا، چونکہ اللہ کو پہچانا نہیں تم نے، اور جس وقت اللہ اپنی طاقت کے ساتھ آ گیا پھر دیکھیں گے، پھر فرعون کو کیسے نچایا اور نمرود کو کیسے نچایا اور قوموں کو کیسے فنا کیا، اور وہی اللہ ہے کہ رات شام کو تھے ارب پتی ہالی ووڈ، صبح کو بھیک منگوایا، صبح کو سڑکوں پر پھر رہے تھے، 2 دن پہلے کلبوں میں ناچ رہے تھے، اگلے دن آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ ایک ہی جھٹکے میں کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ساری دنیا کہہ رہی تھی ایک وائرس نکال دیا سارے کونوں میں پھنس گئے، کوئی باہر ہی نہیں آنے لگا، پھر سنسان کر دی ساری دنیا کو۔ اللہ کی طاقت یہ ہے۔ تو میرے بھائی رمضان آیا، وہ بھائی جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے حکم ہے روزہ رکھیں، اور وہ بھائی جو روزہ رکھتے ہیں بہت مبارک، ان کے لیے حکم ہے کہ اپنی روزے کی حفاظت کریں، روزے کو خراب نہ کریں، روزے کو برباد نہ کریں، اپنی آنکھوں کا کنٹرول، اپنی زبان کا کنٹرول، اپنی رمضان تو وہ نعمت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد، جبریل نے دعا کی یا اللہ جس نے رمضان پایا پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا وہ برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرمایا برباد ہو جائے۔ آپ نے مجھے فون کیا یہیں شہر سے، کہنے لگا جناب میں دعا کر رہا تھا، حمام سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا ہے امام صاحب کہہ چکی میں دعا کرو، جاگو خدا سوچو بوزان۔ اللہ نے ہم پر روزہ فرض کیا اور حسن اتفاق خوش قسمتی اس پر رمضان گزر رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے تم پہ روزے فرض، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جس نے رمضان پایا روزہ لازم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے رمضان پایا، ٹھیک، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم۔ رمضان آ گیا، اس میں بھی مسلمانوں کی 3 قسمیں، ایک مسلمان وہ ہے جو روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی رکھنے کو تیار نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ نفس کا بندہ، اور نفس کا بندہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ لیکن جب ڈاکٹر کہے گا جناب آپ کو ڈائٹنگ کرنی ہے، ڈاکٹر کہے گا آپ کو 2 وقت کھانا نہیں کھانا ہے کیونکہ آپ کو سٹی کرنا ہے، سٹی سکین کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے تیار ہے، اور جب اللہ فرما رہے بند کر دو تو نہیں، میں تیار نہیں ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسے ایمان والے، بعض دفعہ اس طرح کی ایمان والوں کا ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ کیسے؟ ابھی یہ رمضان جب آنے والا تھا تو یہیں شہر میں ایک صاحب کے بارے میں ان کے قریب آدمی نے مجھے بتایا کہ اس نے بولتے ہوئے جو کہا کہ تم نے کہ آؤ یہ شہمت رمضان میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں نے کہا ان صاحب کا ایمان ختم ہو چکا ہے، ان کی بیوی سے کہہ دیجئے کہ آپ کا شوہر نہیں رہا، تمہارا نکاح ختم ہو گیا، اب اس کے بعد جو تم زندگی گزارو گے وہ ایمان والی زندگی نہیں ہے۔ جناب والا قانون پر عمل نہ کرنا اور قانون کو ریجیکٹ کر دینا، ایک تو ہے آپ ٹریفک رول کو فالو نہیں کر رہے ہیں، ایک ہے آپ کہتے ہیں میں ٹریفک رول مانتا ہی نہیں، تو باغی ہے، پھر تو ڈبل جرم کہتے ہیں۔ ایک ایمان والا کہتا ہے یا اللہ، وہ ایک مشہور شاعر گزرے ہیں جگر مراد آبادی، ایک شاعر گزرے ہیں جگر مراد آبادی، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، البتہ ان کی شاعری کے بارے میں سنا ہے، وہ بہت زیادہ شرابی تھے، بہت ہی زیادہ، لیکن اس کی حالت کیا تھی؟ شراب پیا، شراب پینے کے بعد جب وہ مست ہو گیا، پھر جب نشہ اتر گیا، کہتا یا اللہ مجھ سے بڑا گنہگار اس دھرتی پر کوئی نہیں، معافی دے دینا۔ ٹھیک، پھر شراب پی، پھر بس ہر پینے کے بعد پھر معافی مانگتا تھا،
اور کہتا تھا یا اللہ میں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں. ٹھیک. ان کے جاننے والوں میں ایک صاحب حج کر کے وہاں آئے. جب حج کر کے آئے تو انہوں نے خط لکھا میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا تھا مگر میں اتنا روح سیاہ ہوں کہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کو دیکھ سکوں کیونکہ آپ حج کر کے آئے. اور پھر میں اس قابل نہیں ہے کہ اس زمزم کے پانی کو دیکھ سکوں جو زمزم کا پانی تم لے کر کے آئے. اس نے وہاں سے کہا خبردار یہاں نہیں آنا, اگر یہاں آؤ گے تو پہلے توبہ کر کے آنا, اس کے بعد ہم تم کو زمزم کا پانی اور کھجور دکھائیں گے. اللہ اکبر. بعد میں اس نے توبہ کی تھی. جب آدمی اس سے توبہ کی اور جس سے توبہ کی تو انہوں نے کہا تھا ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہیں گے تھوڑی سی پینی پڑے گی, انہوں نے کہا حضرت مر جائیں گے مگر اب نہیں پیوں گا. صحیح ہے. ایک ایمان والا وہ ہے جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے اللہ کا فرض ہے رکھنا چاہیے مگر میری سستی میری کمزوری, تو یہ مجرم ہے مگر ایمان کے اندر ہی ابھی. اور اگر اس نے کہا ہے رمضان آیا کیوں خدا سمجھ کیا میل بندن پھاک دیت ویسے سمجھ من کیا ہے. یہ جو تبصرے کرتے ہیں نا ان تبصروں کے نتیجے میں کبھی کبھی آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے مگر رہے گا وہ مسلمان سوسائٹی میں. اپنی بیوی کا شوہر بھی ہوگا, اپنے بیٹے کا باپ بھی ہوگا, اپنے باپ کا بیٹا بھی ہوگا. ٹھیک ہے. مسلمان بن کر جیے گا, مرے گا تو مسلمان قبرستان میں بھی دفن ہوگا, یہ سب کچھ ہوگا لیکن اندر سے وہ نیل خالی. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما هم بمؤمنین. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اس چیز مسلمان تو ہی بچ ہوا مگر اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے. ایمان کوئی سستی چیز تھوڑا ہی ہے کہ آپ جو چاہیں کمنٹس کرتے رہے اور اس کے باوجود ایمان والے رہیں گے. امام صاحب نے مجھے فون کیا یہیں شہر سے, کہنے لگا جناب میں دعا کر رہا تھا حمام سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا ہے امام صاحب کہہ چکی میں دعا کر رہا ہوں, جاگو خدا سوچو بوزان. میں نے کہا ان سے کہو ایمان ختم ہو گیا. جب سیلاب آیا تو یہاں قریب میں ایک شخص نے کیا کہا خدا صبح یہ نمبر سے کنٹرول ہی روتی تل کیا چکنے استعفی دیوا وما قدر اللہ حق قدری. اللہ کے بارے میں تبصرے اس طرح سے کرنا اور اس طرح سے کمنٹ پاس کرنا چونکہ اللہ کو پہچانا نہیں تم نے, اور جس وقت اللہ اپنی طاقت کے ساتھ آ گیا پھر دیکھیں گے پھر فرعون کو کیسے نچایا اور نمرود کو کیسے نچایا اور قوموں کو کیسے فنا کیا. اور وہی اللہ ہے کہ رات شام کو تھے ارب پتی ہالی ووڈ, صبح کو بھیک منگوایا, صبح کو سڑکوں پر پھر رہے تھے, 2 دن پہلے قلبوں میں ناچ رہے تھے, اگلے دن آنسو بہا رہے تھے. اللہ ایک ہی جھٹکے میں کہاں پہنچا دیتا ہے. ساری دنیا کہہ رہی تھی ایک وائرس نکال دیا سارے کونوں میں پھنس گئے, کوئی باہر ہی نہیں آنے لگا, پھر سنسان کر دی ساری دنیا کو. اللہ کی طاقت یہ ہے. تو میرے بھائی رمضان آیا, وہ بھائی جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے حکم ہے روزہ رکھیں, اور وہ بھائی جو روزہ رکھتے ہیں بہت مبارک ان کے لیے حکم ہے کہ اپنی روزے کی حفاظت کریں, روزے کو خراب نہ کریں, روزے کو برباد نہ کریں. اپنی آنکھوں کا کنٹرول, اپنی زبان کا کنٹرول, اپنی رمضان تو وہ نعمت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد, جبریل نے دعا کی یا اللہ جس نے رمضان پایا پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا وہ برباد ہو جائے. اللہ کے نبی فرمایا برباد ہو جائے.